اللہ 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 وبه نستعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فصل لربك وانحر قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يزح فلا يقربن مصلانا صدق الله العظيم۔ محترم و معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے مذہب اسلام کو باقی تمام مذاہب پر فضیلت اور برتری بخشی ہے۔ جس طریقے سے سال کے 12 مہینوں کے اندر چند مخصوص ایام میں غیر مسلم تہوار مناتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے مذہب اسلام میں 2 تہوار مقرر کیے، جن میں سے ایک تہوار کو عید الفطر اور دوسرے کو عید الاضحیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن مسلمان نماز کے بعد قربانی کے سلسلے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ امت محمدیہ کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو قربانی کے سلسلے میں رغبت رکھتا ہے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو قربانی کے سلسلے میں بخل اور کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ جو حضرات قربانی کے سلسلے میں آگے چڑھ کر اور خوش دلی کے ساتھ قربانی دیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قربانی کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرتا ہے اور اس قربانی پر ثواب کی نیت رکھتا ہے تو وہ قربانی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس شخص کے لیے جہنم سے آڑ بڑھ جائے گی۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا اتنا پسند ہے کہ قربانی کے علاوہ کوئی اور کام کرنا اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں۔ اور جو شخص قربانی دیتا ہے کل قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں سمیت آتا ہے، اور ان تمام کے بدلے میں صاحب قربانی پر ثواب ملتا ہے، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے صاحب قربانی کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ چنانچہ جو شخص قربانی کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں، ان کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا، کہ جو شخص قربانی کرنے میں بخل سے کام لے، جو شخص قربانی کرنے سے بخل سے کام لے اور قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ تو آج لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات منڈلا رہی ہے کہ قربانی اس شخص پر واجب ہے جو زیادہ مالدار ہے۔ نہیں، قربانی اس شخص پر بھی واجب ہے جو 52.5 تولہ چاندی اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت رکھتا ہو۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنا رقم ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس 2 مکان ہیں، جس ایک مکان کے اندر وہ رہتا ہو اور دوسرے مکان میں کرایہ دار رہتا ہو تو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص قرض لے کر قربانی کرے تو اس کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ وہ اپنے قرض ادا کرنے کی فکر کرے۔ اگر کوئی ادا کر دیتا ہے قرض لے کر تو اس کی قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ضرورت سے زائد سامان ہوتے ہیں، جیسا کہ کپڑے دھونے کی مشین ہے یا فریج ہے،
جیسا کہ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں 25-25 30-30 ہزار کے فون رہتے ہیں، تو ان پر بھی ظاہر سی بات ہے کہ قربانی واجب ہوگی۔ تو میرے دوستوں، ان تمام کا مطلب یہی ہے کہ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا اس کا مالک ہو۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قربانی کرنے کے سلسلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔